اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پوری آیت نہیں ہے، آیت کا ایک حصہ ہے، چونکہ ہمارے موضوع سے وہی منسلک ہے تو اس لیے پوری آیت نہیں پڑھی۔ اس آیت میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، اے ایمان والو اللہ کے آگے توبہ کرو، لیکن ہر توبہ نہیں بلکہ توبۃ نصوحا، وہ توبہ جو خالص توبہ ہو، وہ توبہ جو سچی توبہ ہو۔ کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ گناہوں سے ایک مرتبہ توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، پھر انسان جو ہے وہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر وہ توبہ کی طرف نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف آگے، اللہ کے آگے توبہ کرو، سچی توبہ۔ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے تو اللہ چونکہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو اللہ اس کی توبہ قبول کر دیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں پھر اگر وہ بندہ گناہوں کی طرف جائے اور پھر توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ توبہ کے بعد تیسری مرتبہ گناہوں کی طرف جاتا ہے اور اللہ کی طرف توبہ کرنے کے لیے آتا ہے، مولا فرماتے ہیں وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، وہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ اچھا شیوا نہیں ہے کہ انسان ایک مرتبہ کسی چیز سے نادم ہو اور بار بار اس چیز کو انجام دے۔ یعنی اگر آپ ایک مرتبہ توبہ کی طرف آتے ہیں تو پھر گناہوں کی طرف نہ جائیں۔ جناب علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیں کہ توبہ نصوحا کیا ہے، سچی توبہ کیا ہے؟ تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کے 6 ستون ہیں۔ مولا نے فرمایا 6 ستون پر توبہ کا دار و مدار ہے، توبہ 6 ستون پر رکی ہوئی ہے۔ پوچھا گیا مولا کون کون سے؟ تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا پہلا ستون یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، شرمساری ہو۔ جو گناہ کیے ہیں مولا فرماتے ہیں ان پر ندامت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نافرمانیاں، جو معصیت کر چکا ہے انسان اس پر مطمئن ہو، مولا فرماتے نہیں، اس پر شرمساری ہونی چاہیے، اس کی ندامت ہونی چاہیے، اس کو انسان کو اس چیز کا افسوس ہونا چاہیے کہ واقعاً مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مولا فرماتے ہیں توبہ کا پہلا ستون یہ ہے کہ جو گزشتہ گناہ کیے ہیں ان سے توبہ، ان پر ندامت ہونی چاہیے، ان پر شرمساری ہونی چاہیے۔ مولا دوسرا کیا ہے؟ تو جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ عدم اعادہ کا یقین ہو، عدم اعادہ کا عزم ہو، اس پر جو ہے اس طرح یقین ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ اس چیز کا بھی پکا اعتماد کرنا چاہیے، پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ یہ جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں یہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ پشیمانی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ پشیمان نہیں ہیں اس کا مطلب ہے آپ پھر کبھی بھی ان گناہوں کی طرف واپس جا سکتے ہیں۔ پشیمانی بھی ضروری ہے اور پھر یہ ارادہ کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔
مشہور ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو علل اعلان گناہ کرتا تھا، بہت سارا اس کے پاس پیسہ تھا، علل اعلان گناہ کرتا تھا، سر عام گناہ کرتا تھا، لیکن جب اس کی وفات ہوئی ہے، اب ظاہری بات ہے جس نے سر عام گناہ کیے ہوں اب اس کا جنازہ بھی پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی شخص بنی اسرائیل کا جنازے کے لیے نہیں بڑھا، یہاں تک کہ اس کی زوجہ نے 4 مزدور کرائے کے لیے اور اس کے جنازے کو اٹھا کر صحرا میں رکھوایا تاکہ اس کی جنازہ نماز ہو سکے۔ اب یہاں سے اس کا جنازہ صحرا میں پہنچا ہے اور وہاں سے اللہ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ میرا ایک خاص بندہ اس دنیا سے چل بسا ہے، جاؤ اس کی جنازہ نماز پڑھاؤ، اور اس کی لاش صحرا میں پڑی ہوئی ہے۔ اب حضرت موسیٰ جو چلے تو پھر پیچھے کون رہتا؟ لہذا حضرت موسیٰ جو چلے تو جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب اس کے جنازے میں شریک ہوئے، حضرت موسیٰ نے جنازہ پڑھایا، اس کے لیے دعا کی، اس کی لاش دفن ہو گئی۔ دفن ہونے کے بعد کیونکہ حضرت موسیٰ نے بھی اس کے گناہ سن رکھے تھے کہ یہ علل اعلان گناہ کرتا ہے، حضرت موسیٰ اس کی زوجہ کے پاس آئے اور کہا کہ کون سی نیکی تھی اس کی جو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس شخص کے جو سر عام گناہ کیا کرتا تھا اس کا جنازہ نماز پڑھاؤں، اور اللہ نے اسے اپنا بندہ، اپنا خاص بندہ جو ہے وہ کہا ہے، اس نے کون سی نیکیاں کی تھی؟ تو اس کی زوجہ نے کہا کہ مجھے تو ان کی دوسری نیکیوں کا نہیں پتا، یہ مجھے پتا تھا کہ وہ علل اعلان گناہ کرتا ہے، سر عام گناہ کرتا ہے، لیکن 3 کام اس کے ایسے تھے کہ شاید جن کی وجہ سے اس کی توبہ ہوئی ہے اور اس نے اللہ کے تقرب تک مقام حاصل کر چکا ہے۔ وہ کہا کہ پہلی اس کی جو خصلت تھی وہ یہ تھی کہ وہ جن کپڑوں کے ساتھ، جس لباس کے ساتھ گناہ کرتا تھا وہ اس لباس کے ساتھ کبھی نیکی نہیں کرتا تھا، اس کے گناہوں کے کپڑے الگ تھے اور اس کی نماز ادا کرنے کے، عبادت کے کپڑے الگ تھے۔ کتنی حیرت ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ انسان، میں نے جن کپڑوں کے ساتھ گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر وہی کپڑے پہن کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، کیا فرق ہمارے اندر آیا کہ ہم نے انہی کپڑوں کے ساتھ جو ہے نیکی بھی کی ہے، انہی کے کپڑوں کے ساتھ ہم نے گناہ بھی کیا ہے۔ تو کہا کہ پہلی عادت یہ تھی کہ جو ان کپڑوں کے ساتھ وہ گناہ کرتا تھا پہن کے، وہ کپڑے عبادت میں استعمال نہیں کرتا تھا۔ کہا کہ دوسری اس کی جو تھی وہ یہ تھی کہ پڑوس کے جو یتیم بچے تھے، جو مسکین بچے تھے، ان سے اپنے بچوں سے زیادہ یہ پیار کیا کرتا تھا، ان کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت دیتا تھا۔ اور کہا کہ تیسری جو خصلت ہے وہ یہ کہ یہ آدھی رات کو اپنے بستر پہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا تھا، مالک مجھے پتا ہے میں تمہارا نافرمان بندہ ہوں، لیکن مالک میں تمہاری رحمت سے بھی مایوس نہیں ہوں، میں یہ بھی اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں، یہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں نے توبہ کی تو مجھے بخش دے گا، تو بڑا کریم ہے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بس ان کے یہی کام تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سب گناہ معاف کر دیے، اور اس کو یہاں تک مقام حاصل ہوا کہ وقت کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ اور اس کی جنازے نماز ادا کرو۔ یہ 2 ستون تھے، پہلا نادم ہو گزشتہ گناہ پر، اور دوسرا اس چیز کا اب تہیہ کرے کہ یہ گناہ میں اب دہراؤں گا نہیں، دوبارہ انجام نہیں دوں گا۔ تیسری خصلت، تیسرا جو ستون ہے توبہ کا وہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو واجبات رہ گئے ہیں وہ واجبات ادا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ نمازیں نہیں پڑھی تھی اب توبہ کر لیے تو اللہ نے سمجھا کہ واجبات بھی اس کے جو ہے وہ کر لیے، نہیں، مولا فرماتے ہیں جو واجبات ہیں ان کو ادا بھی کرنا ہے۔ کوئی بھی واجبات، ضروری ہے کہ نہیں ہے کہ نماز ہو، کوئی بھی واجبات، کوئی بھی واجب چیز اگر ہمارے اوپر واجب ہے تو اس کو ادا کرنا ہے، مولا فرماتے ہیں ان کا کو انجام بھی دے۔ چوتھا جو ستون ہے مولا فرماتے ہیں لوگوں کے حق اس کے ذمہ باقی نہ ہو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، انہوں نے جو گناہ کیے تھے اب اس سے توبہ کر لیے،
لہذا اب یہ تائب ہو چکا ہے، اب اس کے گناہ سارے معاف۔ مولا فرماتے نہیں، جو حق اس کے ذمے ہیں، کسی کی اس نے زمین جو ہے وہ اپنے نام کی ہوئی ہے، کسی کے پیسے جو ہیں وہ اگر اس کے ذمے ہیں، بہن کا حق ہے، اولاد کے حقوق ہیں، یا پڑوس کے جو حق ہیں، اگر ان پر اس نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ ان حقوق کی ذمہ داری ضرور ادا کرے۔ یہ ساری چیزیں توبہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ گناہوں کے ذریعے جو گوشت ہمارے بدن پر ہے وہ ندامت کی وجہ سے اور اچھے کاموں کی وجہ سے وہ گوشت بھی ختم ہونا چاہیے۔ حرام ہم کھا رہے ہیں، حرام کی وجہ سے جو چیز جس حرام سے گوشت بن رہا ہے ہمارا، مولا فرماتے ہیں یہ گوشت ختم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں چھٹا جو ستون ہے توبہ کا، مولا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اطاعت کی تلخی چکھائے جیسے اس نے گناہ کی لذت چکھی ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک تلخی ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ والے کام کریں گے ظاہری بات ہے اس میں آپ کو وہ لذت نہیں ملے گی، یہ کام مشکل ضرور ہے، لیکن مولا فرماتے جب چونکہ تم نافرمانی کے گناہوں کے مزے چکھ چکے ہو تو اب اس کو ختم کرنے کے لیے اطاعت کی تلخی بھی انجام دو، اطاعت کی جو تلخی ہوتی ہے اس کو بھی چکھو تاکہ تمہیں دونوں چیزوں کا پتہ چل سکے۔ توبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رکھی ہے بہت ہی ایک عظیم تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے حضرت آدم کی اولاد کے لیے ہے۔ مشہور ایک واقعہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور کا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں ایک نوجوان تھا، بہت ساری اس کے پاس دولت تھی، باپ کی میراث چھوڑی ہوئی، تو اس نے گناہ کرنا شروع کیے۔ بشر نام تھا، بعد میں بشر حافی مشہور ہوا۔ حافی کہتے ہیں جو ننگے پاؤں گھومتا ہو، جس کے پاؤں ننگے ہوں اس کو حافی کہتے ہیں۔ بشر نام تھا اس کا، یہ گناہ کرتا تھا، دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے انجام نہ دیا ہو۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اس نے اپنی کنیز کو کہا کہ یہ جو کچرا ہے یہ باہر پھینکے آپ۔ یہ کنیز جب باہر پھینکنے کے لیے کچرا پھینکنے کے لیے جب باہر گئی ہے تو وہاں سے اس کی قسمت چمکی ہے۔ یہاں سے یہ کنیز کچرا پھینک رہی تھی، اندر سے گھر سے گانوں کی آواز، موسیقی کی آواز بلند ہو رہی تھی اور مشہور زمانہ فاحشہ عورتیں گھر میں ناچ رہی تھی۔ یہ کنیز جیسے ہی کچرا اچھلنے کے لیے باہر نکلی ہے تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا گزر ہوا ہے۔ مولا نے پوچھا یہ گھر کسی آزاد انسان کا ہے یا کسی غلام کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ کسی غلام کا نہیں ہے بلکہ یہ میرے مالک کا گھر ہے، آزاد ہے وہ۔ تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ اگر یہ گناہ گار شخص خود کو کسی کا بندہ سمجھتا تو کبھی اس طرح سرے عام گناہ نہ کرتا۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام وہاں سے چلے ہیں۔ اب کیونکہ کلام ہوا تو اس کو کچھ دیر ہو گئی، یہ باہر جب کچرا پھینک کے اپنے گھر اندر آئی ہے تو بشر نے سوال کیا کہ تمہیں دیر کس لیے لگی؟ تو اس نے کہا کہ باہر مجھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ملے تھے، اور اس طرح امام علیہ السلام نے جملے ادا کیے۔ امام کے جملوں میں اتنی تاثیر تھی، جیسے ہی اس نے سنا تو اس نے پاؤں میں جوتی نہیں پہنی، اس کے شراب کے نشے تتر بتر ہو گئے، نشے سارے ختم ہو گئے اس کے۔ اب یہ ننگے پاؤں، صرف اس نے پوچھا کہ امام کس سمت گئے، کس طرف کو مولا گئے؟ یہ بھاگتا ہوا امام موسیٰ کاظم کے قدموں میں گرا۔ مولا میں بے شک اپنے آپ کو آزاد سمجھتا تھا، لیکن مولا اب میں بندہ ہونا چاہتا ہوں۔ مولا مجھے اس چیز کا یقین دلائیں کہ اگر میں نے گناہ چھوڑ دیے اللہ مجھے بخش دے گا۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس چیز پر ندامت اختیار کرتے ہو اور گناہ آئندہ نہیں کرو گے تو میں موسیٰ کاظم اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اس نے کہا مولا یہ سودا منظور ہے مجھے۔ مولا آج کے بعد
आप मुझे कोई गुनाह करते हुए नहीं देखेंगे, अल्लाह का कोई फरिश्ता मुझे गुनाह करते नहीं देखेगा। अब चूंकि इसने जूते नहीं पहने थे तौबा के वक्त, उसके बाद इसने कभी जूते नहीं पहने, और अल्लाह ने इसको इतनी अजमत दे दी थी क्योंकि इसने तौबा के बाद जूते तौबा के वक्त नहीं पहने थे, तो इसने फिर कभी जूता नहीं पहना। तो अल्लाह ने अजमत ये बढ़ा दी कि शहर के जितने भी हैवानात थे वो अब फुजला नहीं करते थे गलियों में, क्योंकि उनको पता था गलियों से बुशर का गुजर होगा और उसके पांव नंगे हैं, उसके पैर खराब हो जाएंगे। इतनी अजमत अल्लाह ने तौबा के बाद हैवानों के दिल में डाल दी, और उसके साथ साथ इसको ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया। अब ये लोगों को ख्वाबों की ताबीर बताया करता था। एक शख्स कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं घर से निकला हूं और लोग काबतुल्लाह को कांधा देकर उठा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस शरफ से मुस्तफीद हूं, ये शरफ हासिल करूं। तो वो कहता है जब मैं कांधा देने के लिए जब काबे के करीब हुआ तो मुझे किसी ने धक्का दिया और काबा मेरे ऊपर आ गया, अतराफ में लोगों ने उठाया हुआ है। तो कहते हैं इस दौरान मेरी आंख खुल गई। अब मेरी जैसे ही आंख खुली तो मैंने दिल में सोचा कि सुबह होते ही मैं बुशर के पास जाऊंगा। अब ये कहता है सुबह के वक्त जब मैं बुशर के घर के करीब पहुंचा तो वहां से रोने की आवाजें बुलंद हो रही थी, और मुझे पता चला कि बुशर इस जहान से कूच कर चुका है, इंतकाल कर चुका है। अब ये कहता है मैंने दिल में सोचा कि कम अज कम मुझे ख्वाब की ताबीर तो बता जाता। ये कहता है मैंने इंतजार किया क्योंकि ये तायब था, तो ये कहता है मैंने दिल में सोचा क्यों ना मैं इस शख्स के जनाजे में शिरकत करूं, बहुत सवाब है जनाजे में शिरकत करने का। तो ये कहता है कि मैं हैरान हुआ कि जो भीड़ मैंने काबा को उठाने वालों में देखी थी वही भीड़ बुशर के जनाजे में थी। ये कहता है जब मैं बुशर के जनाजे को कांधा देने के लिए आगे बढ़ा तो पीछे से मुझे किसी ने धक्का दिया, और अब बुशर का जनाजा ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ही मेरे ऊपर था जैसे ख्वाब में मैंने काबे को देखा था। ये कहता है जैसे ही बुशर का जनाजा मेरे ऊपर आया तो उस वक्त बुशर के जनाजे से आवाज आई, ये तुम्हारे रात वाले ख्वाब की ताबीर है, वो काबा नहीं था, मेरा जनाजा था। अब आप अंदाजा करें कि तौबा के बदले में जिसने दुनिया की ऐशो इशरत उठाई, लेकिन जब सच्चे दिल से उसने तौबा की तो अल्लाह ने उसका इतना मर्तबा बढ़ा दिया कि हैवान तक उसका हया करने लगे। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। मायूस ना में दुआ गो हूँ असगरिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान खवातीन ज़िला मलिर कराची और बाकी जितने भी असगरिया की खवातीन हैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ। मौला उनका ये एहतमाम अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इन बहनों को, इन माओं को सीरत जनाब ज़ैनब और सीरत जनाब ज़हरा पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत और इज़्ज़त का, हम सब पे अपना रहम करम फरमा। हमारे घरों से बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें, कर्ज, मर्ज, नहूसतें दूर फरमा। और अल्लाह ताला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत और इज़्ज़त का, इनका ये एहतमाम अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा, और इन सब ख़वातीन की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। हमारे वक्त के इमाम का जल्द ज़हूर फरमा और हमें इमाम के अदना ग़ुलामों में से शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम।